برائے کرم اس ویڈیو پیغام کو مکمل سنے بغیر اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں نہ کریں۔ اس پیغام کا مقصد کسی بھی مذہب، عقیدے یا شخصیت کی توہین ہرگز نہیں ہے۔ ہم صرف اپنے ایمان اور کلام کے مطابق اپنی بات پیش کر رہے ہیں۔ اس گفتگو کا مقصد مثبت انداز میں سمجھ بوجھ پیدا کرنا ہے، نہ کہ اختلافات یا نفرت کو بڑھانا۔ لہٰذا گزارش ہے کہ غیر مناسب الفاظ اور غیر اخلاقی رویے سے گریز کریں۔ شکریہ۔ ہائے، میں پاسٹر مائیکل یورا شاہ ہوں اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی اپڈیٹ ملتی رہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ چلیں کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو یہ سفید گھوڑا اس جھوٹی سلامتی کی علامت ہے جو طوفان سے پہلے آتی ہے، اور یہ ایک عالمی مذہب کی شروعات ہوگی جس کا ذکر مکاشفہ 13 باب میں کیا گیا ہے۔ میرا یقین ہے کہ اس عالمی مذہب کے بیج کئی سالوں سے بوئے جا رہے ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اب ہمیں یہ تحریک شروع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے ظہور کی ایک شکل، کیا آج بھی آپ مضبوطی کے ساتھ سچائی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہاں سب ٹھیک ہے؟ اوکے، اگلی سلائیڈ دکھائیں جوش۔ تو اس ظہور کی ایک شکل کرسلام ہے۔ آپ کہیں گے پادری صاحب کرسلام کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اگر آپ اس کے رنگ کو دیکھیں تو یہ اس کا لوگو ہے، سفید اور ہرا ہے۔ تو یہ ایک امتزاج ہے مسیحیت میں اور اسلام میں۔ اب کسی بھی اسلامی ملک کے جھنڈے کو دیکھیں، اس میں سفید اور ہرا ہوتا ہے، یہی دو کلر دیکھیں۔ میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں، یہ آپ کے سامنے۔ اسلام، اس تحریک میں اسلام اور مسیحیت کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ اس کی شروعات نائجیریا میں ہوئی 1970 میں، لیکن کرسلام کے نظریات دنیا کے کئی حصوں میں پھیل چکے ہیں، جن میں امریکہ بھی شامل ہے۔ کرسلام کا بنیادی تصور یہ ہے کہ مسیحیت اور اسلام ایک دوسرے کے ساتھ اپنی رفاقتوں کو برقرار رکھتے ہیں۔ اس میں ایک شخص ایک وقت میں مسیحی بھی ہو سکتا ہے اور مسلمان بھی۔ تو ایسے شخص کا حقیقت میں کوئی بھی مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ مسیحیت اور اسلام کے درمیان فرق اور امتیاز کو دھندلا کرنے کی ایک کوشش ہے۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ سنیں کلیسیا، ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، ایک بات بالکل سیدھی کرنا چاہتا ہوں، حقیقی سچ۔ کیا آپ میرے ساتھ ہیں کہ یسوع ہی مسیح ہے اور وہ ہی خدا کا اکلوتا بیٹا ہے؟ یسوع ہی خداوند ہے جو مجسم ہوا ہے، یسوع ہی مصلوب ہوا ہے، وہ مرا اور سب سے اہم بات، وہ تیسرے دن جی اٹھا اور ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ تو خداوند کے نام کو جلال دیں، آمین۔ اور دوسرے مذاہب ان باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ سن لو جو میں کہتا ہوں، اور سب سے اہم یہی ہے، ایک فیصلہ کن معاملہ ہے، اور مسیحیت میں ان سچائیوں کی وجہ سے کسی کے ساتھ اتحاد نہیں ہے۔ یہ کوئی سنکریٹائزنگ، جسے ہم آنگھی بھی کہا جاتا ہے، اسی سبب سے مسیحیت اور اسلام میں کوئی ملاپ نہیں ہوتا، کہیں پر بھی اتفاق قائم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ نہیں مانتے کہ یسوع مسیح ہی خداوند کا اکلوتا بیٹا ہے۔ اور کسی کے پاس یہ بڑی سچائی نہیں ہے جو ہمارے پاس مسیح یسوع کے زندہ ہونے کی سچائی ہے۔ یسوع خدا کا مجسم ظہور ہے جو جی اٹھا اور ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اور پھر سے آنے والا ہے۔ اب قرآن بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ زندہ اٹھائے گئے واپس آئیں گے، اگر آپ نے کبھی سے پڑھنے کی کوشش کی ہو تو۔ لیکن ہمارا ایمان ہمارے ایک زندہ کلام اور بائبل کی وجہ سے ہے، اور یہ خدا کا سچا کلام ہے جو ہمیشہ تک قائم رہے گا، جو پیشن گوئیوں سے بھرا ہوا ہے، اور ساری پیشن گوئیاں ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہیں۔ تو خداوند کے نام کو جلال دے۔ اسلام میں آخرت کے بارے میں بات کرتے ہیں، اچھے نیک مال کا پھل بتایا جاتا ہے کہ اچھے کاموں کے سبب سے جنت جائیں گے، اور وہاں پر اچھے نیک مال کا پھل اگر شہادت حاصل کریں گے تو بھی۔ لیکن مسیحیت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ تم فضل سے نجات پاتے ہو، ہاں، ایمان کے وسیلہ سے، اور یہ خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ یہ صرف آپ کے مال سے نہیں، صرف ایک ہی نام دیا گیا ہے جس کے وسیلے سے تم بچائے جاؤ گے، اور اس کا نام ہے مسیح یسوع۔ اے مقدسو، ایک ہی نام ہے، اس کا مطلب ہے واحد ہونا، یعنی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔
सिर्फ एक ही नाम है, कोई बुद्ध नहीं है, सिर्फ एक ही नाम है, वो ना ही वो जोसेफ स्मिथ है। सिर्फ एक ही नाम है, कोई उलझन नहीं है, यीशु के नाम के सिवा कोई नहीं है। हालेलुया, खुदावंद के नाम को जलाल मिले। सुने सुने सुने, हो सकता है आप नशरियात के जरिए देख रहे हो या शायद यहां मौजूद हो, तो आप कहेंगे ये तो बड़ी अदम बर्दाश्त वाली बात है पास्टर साहब। चलें, ठीक है, क्योंकि ध्यान से सुने, सच्चाई अपनी तारीफ के मुताबिक अदम बर्दाश्त रखती है। सच्चाई हमारा वाहिद हथियार है जो फरेब के खिलाफ है। मैं जानता हूं कि मैंने कई बार आपको ये मिसाल दी है, लेकिन ये एक मौजू है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। 1 और जमा 1 बताएं 2 होते हैं, और ना ही 2 जमा 2 0001 होते हैं, ना ही 3 बनते हैं। आप किसी तीसरे दर्जे के बच्चे से पूछें 1 + 1 क्या होता है, और छोटी सूजी कहेगी आज मुझे लगता है ये 3 है, और छोटा बॉबी इसको कहेगा मुझे लगता है 4 होते हैं। सुने, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, सच्चाई को आपके जज्बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे परवाह नहीं आप क्या महसूस करते हैं, सच्चाई को परवाह नहीं कि आप क्या सोचते हैं या इसे कैसे बयान करते हैं। 1 जमा 1 का फॉर्मूला पूरी दुनिया में एक ही लगाया जाता है, यह बदलता नहीं। अफ्रीका में 1 जमा 1 2 होते हैं, एशिया में 1 जमा 1 2 होते हैं, साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, तमाम कौमों में 1 जमा 1 2 ही रहेंगे। हर सियारे पर, इस पूरी जमीन पर, पूरी कायनात में, मार्स में भी 1 जमा 1 1000 साल पहले भी 1 जमा 1 कितने, आज के दौर में भी 1 जमा 1 कितने, हजारों सालों से आज तक 1 जमा 1 कितने होते हैं? 1 जमा 1 2 ही हैं। सच किसी के लिए नहीं बदलता, ना वक्त के साथ ना जगह के साथ। यीशु मसीह ही एक बड़ी सच्चाई है। खुदा का कलाम सच है और ये किसी के लिए नहीं बदलता, और ना ही कोई इसे बदल सकता है, कोई भी नहीं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं, और मैं ये बिल्कुल वाज़ेह करना चाहता हूं कि मैं किसी के भी खिलाफ बात नहीं कर रहा, किसी मज़हब के खिलाफ बात नहीं कर रहा। मुझे मुसलमानों से कोई खौफ नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है, और ना ही मैं नफरत करता हूं, बल्कि उसके बरक्स हम मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? मैं इनके खिलाफ नहीं, हमारा भाईचारा आपस में बेहतर है। हमारे मुस्लिम ममालिक में चर्चेस भी हैं, हम हर माह लाखों मुसलमानों तक अपनी नशरियात पहुंचाते हैं। लेकिन सुने मेरे इस्लामी दोस्त, तो आज सुन लो मेरे इस्लामिक दोस्तों, मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, और मैं सच्चाई से मोहब्बत का इजहार करता हूं। अगर आप हमेशा की जिंदगी यीशु के साथ जन्नत में गुजारना चाहते हैं, पैगाम आपके लिए भी है। मसीह यीशु के साथ, जिन्हें आप ईसा कहते हैं, जिन्हें आप नबी के तौर पर जानते हैं, और जैसा आपके कुरान में लिखा है कि नबी झूठ नहीं बोलते, और आपका उन पर ईमान भी है। तो सुने, यीशु झूठ नहीं बोलते, और उन्होंने कहा कि मैं ही रास्ता हूं, मैं ही सच्चाई हूं, और मैं ही जिंदगी हूं, कोई बाप के पास नहीं जा सकता मेरे सिवा। तो सुने मेरे भाई, मेरे दोस्तों, आज ही यीशु पर ईमान लेकर आए। आमीन। हाय, मैं पास्टर माइकल योरेशा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने इस छोटे से पैगाम से बहुत बरकत पाई है, और मैं चाहता हूं कि मसीह का ये पैगाम पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आप हमारी मदद करें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। और आखिर में गुजारिश करूंगा कि ये कलाम आप अपने दोस्तों और खानदान के साथ बांटना ना भूलें। यीशु जल्द आ रहा है। आमीन।